قربانی کے تعلق سے ہے، کئی سارے لوگوں میں ابھی بھی کنفیوز ہیں بڑے کے جانور کو لے کر. کئی سارے جگہیں ٹی ویوں میں دیکھا گیا ہے اس طریقے سے کہ جانور کو پکڑ رہے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے مولانا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ بڑے کی جانور دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کے لیے کیا میسیج ہے؟ اس سال ہماری ریاست میں چونکہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ گائے کے ذبیحہ کے سلسلے میں کہ یہ ممنوع ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اسی کو قربان کر کے اپنی قربانی کو ادا نہ کریں. یہاں بہت سارے آپ کے لیے راستے ہیں کہ آپ بکرا ذبح کر سکتے ہیں، بکری ذبح کر سکتے ہیں، چھیلا ذبح کر سکتے ہیں، چھیلی. اور اگر گائے یا بیل یا بھینس اس طرح یا اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel. تو ہماری قریب کی پڑوس کی ریاستیں ہیں، جیسے تمل ناڈو میں وہاں کوئی ممانعت نہیں ہے، آندھرا وہاں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اسی طرح تلنگانہ ہے اور کیرل ہے. یہ سارے ہمارے ساؤتھ کے اسٹیٹس ہیں، یہاں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ صرف ہماری ریاست میں یہاں ممنوع قرار دیا گیا ہے. تو اب یہاں ٹینشن کریٹ کرے بغیر اور یہاں کے قانون کو توڑے بغیر ہم اگر ان بڑے جانوروں کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پڑوس کی ریاستوں میں قربانی کر لیں. لیکن یہاں اب لے کے آئے ہیں زبردستی، پھر اس کے بعد پھر گلا شکوہ کریں کہ پکڑ لیا اور مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا اچھا اثر پڑے گا آنے والے دنوں میں. خود ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کہیں گے بھئی یہ تو کھانے کی چیز ہے، یہ تو ہم نے اس کو بھی مسئلہ بنا لیا ہے، اب آپ اسے شوق سے قربانی کریں، اب اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا. بعض اسٹیٹوں میں اس طرح سے ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، معلوم بھی کیا ہے. اب یہاں انہوں نے اسمبلی میں قانون پاس کیا ہے، تو اس وجہ سے میں مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اسی کی قربانی کرنے کے لیے زبردستی جانوروں کو لے کے آئیں، پھر اس کے بعد اسے باندھیں، اور اس کے بعد یہ جو شرارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو شرارت کرنے کا موقع فراہم کریں. یہ مناسب نہیں ہے. آپ جتنا ہو سکے اسے پرہیز کر لیں. اگر کرنے کی خواہش ہے تو آپ کے لیے دوسرے راستے بہت سارے ہیں، آپ اس کو اپنائیں اور اس پر عمل کر لیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی. کہیں نہ کہیں دیکھا گیا ہے تاجروں کو اس کا بہت سارا ایفیکٹ پڑا ہے. کئی سارے جو ریت ہوتے ہیں وہ لوگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر ہماری گائے نہیں بکی ہم کو اسی میں روزی کرتے ہیں، ابھی کوئی لینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں تکلیف اٹھا رہے ہیں اور حکومت سے مانگ کر رہے ہیں کہ اس کی پابندی ہٹانے کے لیے. بہت مناسب ہے، چونکہ اس پر بیچنے والے اکثر وہ بیشتر کسان ہوتے ہیں اور کسان غیر مسلم ہوتے ہیں زیادہ. تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ حکومت سے پرزور مطالبہ کریں. اور یہ تو کھانے کی چیز ہے، اس کو مسئلہ بنانا اور اس پر ایک وواد کھڑا کر دینا مناسب نہیں. چونکہ ہم اسٹیٹ کے لینڈ آف دا لا کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے. ورنہ یہاں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہی کاٹیں گے تو قربانی ہوگی ورنہ قربانی نہیں ہوگی، گوشت کھائیں گے تو عید ہوگی ورنہ عید نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اب یہ بھی ہم کھا سکتے ہیں، دوسرے جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. گزشتہ سال پیوستہ سال باوجود مال ہونے کے، باوجود صحت ہونے کے، بہت سارے لوگ حج کو جا نہیں پائے. اب کیا اسی حالت میں اگر وہ انتقال کر گئے تو ان کی جو حج کی فرضیت تھی اس کی وجہ سے پوچھ ہوگی؟ ارے شریعت تو بڑی آسان ہے. شریعت یہ بتاتی ہے کہ ان کے لیے راستہ نہیں تھا، راستہ پرامن نہیں تھا، وہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے حج ہی فرض نہیں ہوا. تو اب یہاں وہ جانور نہیں ہے، اب آپ کے لیے سہولت نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں. ہاں اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، بکرا آرام سے ذبح کر سکتے ہیں تو آپ بکرا لیں، بکرا ذبح کریں. اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ کو شریعت مکلف ہی نہیں بنایا ہے. تو آپ زبردستی اپنے اوپر ڈال کے پھر نہیں ہم اسے ذبح کریں گے، جو ہوتا سو ہوگا، دیکھا جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے. اس سے پہلے اگرچہ دیکھا گیا تو کوئی بھی عام مسلمان جو ہے جن کے پاس استطاعت کم بھی ہوتی تھی، 5,000 6,000 7,000 کی رقم میں انہیں بکری وغیرہ ملتی تھی، وہ ذبح کرتے تھے. اس مرتبہ بڑے کا جانور بین کرنے کی وجہ سے بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے،
महंगे में आ रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या करें? क्या इनके ऊपर कोई गुंजाइश है शरीयत की? नहीं, बिल्कुल पड़ोस की रियासत में गुंजाइश है। यहाँ से होस्सूर कोई दूर नहीं है, यहाँ से दूसरे जो शहर हैं तमिलनाडु के वो कोई दूर नहीं, आंध्रा के भी बहुत सारे शहर करीब हैं। आप वहाँ जाएं, ज़बाह करके आ जाएं, अगर इतना ही शौक़ हो तो कोई मसला नहीं बनता आपको। मौलाना हुकूमत की तरफ से ये भी है, अगर जानवर हो या गोश्त हो लेकर जाते हुए पकड़े गए तो 7 साल की सज़ा है और 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना भी है हुकूमत की। जी हाँ, यहाँ अगर ज़बाह करके आप अगर लेके आते हैं तो ऐसी सूरत में, अगर वो आप आंध्रा से या तमिलनाडु से वहाँ की सील मार के लेके आते हैं तो आपके लिए कोई जुर्माना भी नहीं है और कोई आपके लिए परेशानी भी नहीं है। तो क्या है मौलाना आखिरी मैसेज? बस मैं उम्मत मुस्लिमा से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमको बहुत फूंक के क़दम रखना है, समझदारी से काम करना है और हिकमत और दूर अंदेशी से काम करना है। बाज़ दफ़े हमारी ये दूर अंदेशी हिकमत इन गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर ही एक जज्बा पैदा करेगी कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है और ये बेचारे देखिए ये बावजूद इतने सारे जुल्म होने के ये खामोश बैठे हुए हैं, तो वो अल्लाह उनको खड़ा करेगा और वो आगे आएंगे, हमारा ताउन करेंगे, साथ देंगे। अब मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि ज़बरदस्ती करके कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से हमको ही शर्मिंदा होना पड़े। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel.